صفدر صاحب بتائیے گا آج کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے اس مقدمے کے حوالے سے؟ کل صبح کے لیے دوبارہ معاملہ ایڈجرن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سرکار کے ایک ہی وکیل انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، نقوی صاحب. انہوں نے اپنی کوئی آج مجبوری کا اظہار کیا ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ اس اہم مقدمے میں آج پیش نہیں ہوئے. تھوڑی سی حیرت اور حیرانگی تو ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ کل سے آج کے لیے آیا تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ وہ آ کے اپنا مقدمہ ڈیفینڈ کریں گے، مگر آج وہ کورٹ میں نہیں آئے. تو آج ایک دفعہ پھر سرکار کی جانب سے التوا ہوئی ہے اور کیس آج سے کل صبح 10:30 بجے کے لیے دوبارہ بینچ نے ایڈجرن کر دیا ہے. ہم نے اپنا اعتراض بہت پرزور اعتراض جو ہے وہ اٹھایا کہ یہ معاملہ نیچے ہائی کورٹ میں بھی 5 سے 6 ماہ تک التوا کا شکار رہا ہے اور یہ بیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی رہی. تو یہ رویہ سپریم کورٹ میں نہ اپنایا جائے. سپریم کورٹ کا اٹس دی ہائیسٹ کورٹ. تو ہم نے اپنا جو پروٹیسٹ ہے اور جو مخالفت تھی اس ایڈجرنمنٹ کی وہ ریکارڈ کا حصہ دلوا دی ہے. چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایشورنس ہے کہ انہوں نے مقدمہ پڑھ لیا ہے تمام فاضل ججز نے اور کل وہ مقدمے کی آگے سماعت ہوگی اور انشاءاللہ کل فیصلہ. اچھا سلمان صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے جو حکومت سرکار کے گواہ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس نوعیت کا مقدمہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جو گواہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ شہادتوں اور گواہوں کے اوپر یہ کیس کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے جو بیان ہے وہ دیکھ لیں. ایسا کوئی مقدمہ جو گواہوں کے اوپر جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیبل کے نیچے چھپا تھا اس سے تو سرکار آپ کے خلاف بیان دے گئی ہے، تو ایسا کوئی ہم نے بیان ہی نہیں جمع کرایا. دیکھیں یہ تو سرکار کا جو موقف رہا ہے نا اس پورے کیس میں بڑا عجیب و غریب رہا ہے. اور میں اکثر یہ آپ نے مجھے کہتا سنا ہوگا کہ 2-3 ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ سرکار نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کروانے ہیں تو اور کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. یہ سب سے میرے حساب سے ڈینجرس اور خطرناک موو تھی، ڈیمیجنگ موو تھی فار پروسیکیوشن کہ جب وہ 2 سال گزرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے ابھی ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس اس وقت تک ایویڈنس موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں حیران نہیں ہوا کہ اگر پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ بالکل انسیٹسفیکٹری ایویڈنس ہے، وہ دیٹ ایویڈنس از ناٹ ریلائبل، وہ ایویڈنس از ڈسکارڈیڈ، دیٹ از ریجیکٹڈ بائی نمبر آف کورٹس. ضمانتوں میں بھی اس ایویڈنس کو فردر انکوائری قرار دیا گیا اور ٹرائل کورٹ نے پورا ایویڈنس ریکارڈ کر کے بھی. میں آپ کو ارج کروں گا کہ آپ میاں والی کی FIR ہے PF بیس کی، جج عباس شاہ کا جو فیصلہ ہے سرگودے کا ATC کا آپ وہ دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے آرڈرز دیکھ لیں، آپ فواد چودھری صاحب کے آرڈرز دیکھ لیں. تو یہ گواہ بالکل ریلائبل نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ کیس بہت کمزور پڑ گیا ہے، کافی زیادہ کمزور پڑ گیا ہے، تو سرکار اب جو ہے وہ اس طرح کے ٹیکٹکس، مگر ایسے ٹیکٹکس سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لیے جاتے. یہ میجسٹریٹ کورٹ میں، سیشن کورٹ میں ایسی باتیں ہم سننے کے آتی ہیں. جب ہم سپریم کورٹ آتے ہیں تو سوچ کے آتے ہیں. اکثر مجھے بھی یہ بات کہا جاتی ہے کہ یا جج نہ رہے یا وکیل نہ رہے تو تب التوا ہوتی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. یہ جملہ میں موجودہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی سنتا آیا ہوں اور اس سے پہلے بھی ہم آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان سے بھی سنتا آیا. تو اگر کسی وکیل کے اس نوعیت کے کیس کی کسی رشتہ دار کل سے آج پہ کیس آیا ہے تو اس کا بڑا کنسرن ہے. انشاءاللہ لیٹ سی، کافی کچھ کہہ دیا ہے، کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا جو آج پروسیکیوشن کی طرف سے وکیل پیش نہیں ہوا، آپ کو نہیں لگتا ڈیفینس ان کا کمزور ہے اور کل آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کی ضمانت یہاں سے ہو جائے گی؟ جی بالکل، ضمانت ڈالی اسی لیے کہ ضمانت ہوگی انشاءاللہ. پہلی بات، اور خان صاحب کی کوئی ایسی ریلیف نہیں ہے جو نہ ملی ہو. ہمیں ہر ریلیف ملتی ہے، ملتی بہت دھکے سے ہے، ملتی بہت زور آزمائی سے، آسانی سے نہیں ملتی ہے، مگر ریلیف ملتی ہے.
اور یہ ٹیکٹکس تو ہم سنتے ہی آئے ہیں، ہمیشہ سے یہ ٹیکٹکس چلتے رہتے ہیں، تو ہم بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ انشاءاللہ ضمانت کا کیس ہے. جی سلمان صدر صاحب، اسی کیس میں کچھ دیگر ملزمان ہیں جن کو ریلیف مل چکا ہے، انصاف مل چکا ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بینیفٹ آپ کو اس حوالے سے مل سکتا ہے؟ یہ چیز آپ رکھیں گے عدالت کے سامنے؟ عمران خان صاحب کا کیس ان تمام لوگوں سے مختلف ہے. عمران خان صاحب میری نظر میں 9 مئی کے کسی بھی کیس میں ملزم گردانے جا ہی نہیں سکتے. باقی لوگوں کا تو کیس اور ہے، کچھ لوگ جنہوں نے فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا، کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے تھے، کچھ لوگ جو حکم دے رہے تھے، وہ اور ایک شخص جس کے ساتھ ساری دنیا ہی منقطع ہے. صرف دیکھیں، عمران خان صاحب کا کیس یہ کہ وہ لیڈر ہیں، ان کی کال پہ، ان کی کمانڈ پہ یہ کام ہوا. وہ کال اور وہ کمانڈ، وہ ایویڈنس پروسیکیوشن فاضل ججز کے آگے رکھ دے، اور اگر وہ رکھ دیں تو ہم کورٹ سے باہر ہیں. وہ ایویڈنس موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا سلمان صدر صاحب، کب تک یہ کیس آپ وائنڈ اپ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کتنے مزید سماعتیں ہو سکتی ہیں؟ کل 10:30 بجے سے آگے یہ انشاءاللہ چیف صاحب کی اپنی ایشورنس ہے، کل 10:30 بجے سے آگے نہیں جائے گا. میں نے آپ کو جو مثال بتا دی، یا جج نہ رہے یا وکیل نہ رہے، التوا صرف تب ہوتا ہے. آج نقوی صاحب کہ کسی رشتہ دار کے علیل ہونے کی وجہ سے ان کو ہم نے سر ضمانت کے کیس میں عموماً وکیل جو ہے وہ فائل ریڈنگ کے لیے ٹائم مانگتا ہے. کل تو چیف جسٹس صاحب نے ٹائم مانگ لیا کہ میں نے یہ کیس اسٹڈی کرنا ہے. چلیں جی، سارے ٹائم میں ایک ہی بات کہتا ہوں، خوشائند بات ایک ہی ہے کہ کل سے آج پہ بات آئی اور آج سے کل پہ جا رہی ہے. ڈیسیجن ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.